السلام علیکم، میں ہوں سجاد مغل، گرافک ڈیزائنر، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ٹیچر۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے پرامس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ان پیج سکھاؤں گا پروفیشنل طریقے سے، یعنی کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے 17-18 سال کا گرافک ڈیزائننگ کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو پروفیشنل طریقے سے بتاؤں گا کہ ان پیج کس طرح یوز کرنا چاہیے، کس طرح یوز ہوگا۔ تو وعدے کے مطابق میں آج پی سی پہ آ گیا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ اس سے آگے جتنی بھی ویڈیوز میرے آئیں گی وہ بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے، ان پیج اوپن کر لیتے ہیں۔ ان پیج 2000 میں نے اوپن کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے نیو فائل میں۔ یہ دیکھیے نیو فائل، اسے آپ کنٹرول این بھی کر سکتے ہیں، کنٹرول این کر لیں یا نیو کر لیں۔ یہ دیکھیں جب ہم اوپن کریں گے تو سب سے پہلے نیو ڈاکومنٹ، یہ ہے A4۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے A4 میں کام کرنا ہے، A5 میں کرنا ہے، لیگل میں کرنا ہے یا فولیو میں، جو بھی آپ کرنا چاہیے۔ سائز آگے لکھے ہوئے ہیں MM کی۔ MM سے مراد ہوتی ہے ملی میٹر، اس کی ورتھ ہے 210 mm اور یہ ہائٹ ہے 297، پورٹریٹ میں ہے۔ اگر آپ نے سمپل ٹائپنگ کرنی ہے تو اسے اوکے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میں نے سمپل ٹائپنگ نہیں کرنی ہے، میں نے بلکہ میگزین کی طرح، جیسے یہ دیکھیں میگزین، یہ اس کی طرح ٹائپنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ کنٹرول این یا نیو فائل میں جائیں، آپ نے A4 پہ ہی سیٹنگ کرنی ہے۔ دیکھیں پورٹریٹ، یہاں آپ کر دیں گے 3 کالم۔ یہ دیکھیں یہ 3 کالم آ گئے، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک میں ایسے آپ 6 کر دوں، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں 3 کالم کی سیٹنگ آ گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کی سیٹنگ اس طرح نہیں کرنی بلکہ میں نے کرنی ہے کتاب کی طرح سیٹنگ، یہ دیکھیں یہ کتاب جیسی سیٹنگ، کتاب اگر آپ کتاب ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، 2 حصوں میں پمفلٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کی سیٹنگ ہوگی یہاں سے A4 رہنے دیں۔ A4 میں کرنا چاہتے ہیں A4 کر لیں، لیگل کرنا چاہتے ہیں لیگل کر لیں۔ یہاں کرنا ہے یہ کرنا ہے لینڈسکیپ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں آپ نے کرنے ہیں 2 کالم، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ گٹر کا مطلب ہوتا ہے درمیان کا فاصلہ، یہ جو درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے گٹر کہتے ہیں۔ اسے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، ایسے آپ 5.25 کر لیں، اوکے کر لیں۔ اور یہ دیکھ لیں جی، یہ اس کی سیٹنگ اس طرح آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات آپ کے پاس 3 فولڈنگ والا پمفلٹ آ جاتا ہے، جیسے یہ 3 فولڈنگ میں نا، بعض اوقات مدارس والے یا سکول والے کہتے ہیں جی ہمیں تو 3 فولڈنگ والا پمفلٹ چاہیے، تو اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتا دوں، اس کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیو میں گئے، لینڈسکیپ، اب دیکھ لیں آپ نے A4 میں، کئی لوگ لیگل میں کرواتے ہیں، کئی A4 میں کرواتے ہیں، لیگل ہو یا A4 آپ نے کرنا ہے لینڈسکیپ، 3 کالم، اور اس کا فاصلہ آپ کر لیں 5.25، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ اس کا فاصلہ آ گیا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے آپ کو 3 چیزیں پہلی بار بتا دی ہیں کہ یہ دیکھ لیں، ایک تو اس کی سیٹنگ میگزین کی، دوسری سیٹنگ بک کی، اور تیسری سیٹنگ میں نے آپ کو بتائی ہے پمفلٹ کی، ٹھیک ہو گیا یہ یہاں تک۔ اب آتے ہیں جی ہم نئی فائل اوپن کر کے ٹول کی طرف۔ سب سے پہلے جو اوپر آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ سلیکٹ ٹول ہے، اسے سلیکٹ ٹول کہتے ہیں۔ اس سے آپ کوئی بھی آبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔
یاد رکھیں ٹیپنگ سلیکٹ نہیں ہوگی، آبجیکٹ سلیکٹ ہوگا، یہ باہر کا پیج سلیکٹ ہوگا۔ اگر آپ ٹیپنگ کریں گے تو آپ پھر بھی اسے اگر ٹیپنگ کو کورل میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سے یوز کریں گے سلیکٹ ٹول کا۔ یہ نیچے والا ٹول ہے ٹیپنگ کا، یہ دیکھیں یہ ٹیپنگ ہے، ٹیپنگ کرنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ٹیپنگ ہے، اس کا سائز تھوڑا سا میں بڑھا دوں، یہ 24 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں پہلے اس کو یہ اس کا سائز میں بڑھا دوں، یہاں سے میں ایسے کرتا ہوں، یہ دیکھیں نیچے ویو اس کا F8 سے بھی آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ نیچے سے بھی یہ دیکھیں یہاں سے میں 200 کر دیتا ہوں، اس کا ویو بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ٹائپنگ کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ کلک کریں الف ب پ ٹ ث ج ٹھ ڈ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آئے گا کیسے۔ واو بڑی، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اسائنمنٹ بھی دے رہا ہوں ٹائپنگ کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایسے میں نے سلیکٹ کیا، اسے میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، یہ 12 کی جگہ میں ایسے 18 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 18 کر دیتا ہوں، یہاں سے میں اس کا پریویو چھوٹا کر دیتا ہوں، 100 کر دیتے ہیں، یا 150 کر لیں تاکہ آسانی سے آپ کو نظر آتا رہے۔ یہ 150 کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹیپنگ یہ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کی بورڈ کے ورڈ اور ان الفاظ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے جاننا ہے ایڈٹ میں پریفرنس، یہ آخر میں جو نظر آ رہا ہے کی بورڈ پریفرنسز، اسے کلک کرنا ہے۔ یہاں یہ فونٹک ہے، یہاں پہ اور کی بورڈ بھی ہیں، فونٹک زیادہ تر لوگ فونٹک اور مونو دو ٹائپ جو زیادہ یوز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے فونٹک ہی کرنا ہے، آسان ہے۔ اب فونٹک کا یہ دیکھیں کی بورڈ ویو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کی بورڈ اور اردو میں کون سے الفاظ ملتے ہیں، یا اردو ٹائپنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کی بورڈ پہ، تو اسے آپ جا کے فالو کریں گے۔ اگر پرنٹر ہے تو پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ نے اور بھی سمجھنی ہے، یہ جو نیچے والے لفظ ہیں، یہ دیکھیں دے سین چ توئیں بے نون، یہ سمپل آئیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سمپل سے مراد کہ آپ نے شفٹ یا کیپس لاک پریس نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں اے الف ایس سین دال ڈی کے ساتھ ایف، یہ سمپل ہیں۔ جو نیچے والے ہیں نا یہ سمپل ہیں، اور جو اوپر والے نظر آ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں سواد ڈال یا ہی الوے والی دواد خا یا رحمت اللہ علیہ کا شارٹ کٹ، یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ اوپر والے یہ شفٹ کے تھرو آئیں گی۔ شفٹ ایل اگر آپ پریس کریں گے تو یہ رہے آ جائے گا شارٹ کٹ میں رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پریس کرنا چاہتے ہیں کہ شفٹ کے اگر آپ رائٹ کریں گے تو ہے آئے گا، شفٹ جے پریس کریں گے تو زواد آئے گا۔ یہ اوپر والے جتنے بھی ہیں نا یہ نظر آ رہا ہے، یہ زیڈ سے ایم این بی این، یہ اوپر والے جو نظر آ رہے ہیں اے ایس ڈی ایف، اوپر والے ڈبلیو کیو، یہ سارے شفٹ کے تھرو آئیں گے۔ شفٹ ڈبلیو کریں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ علیہ السلام کا شارٹ اینڈ ڈالنا ہے تو شفٹ ای پریس کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے روزانہ 1 یا 2 گھنٹے پریس کرنے ہیں، 2 دن بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ٹائپنگ ہے وہ امپروو ہو جائے گی۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں ایڈٹ میں جاننا ہے، پریفرنس میں جاننا ہے، کی بورڈ پریفرنس میں جاننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ویو کر لینا ہے، فونٹی کی یوز کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ سامنے آ گیا۔ یہ اوپر والے میں دوبارہ آپ کو بتا دوں جو اوپر والے ہیں نا، یہ اوپر والے ورڈ، اوپر والی جو لین ہے 1 2 3 4 چاروں میں جو اوپر والی جو لینیں ہیں نا، اوپر والی یہ شفٹ پریس کریں گے تو پھر آئے گی،
اور جو نیچے والا یہ سمپل ہے، یہ اس میں آپ کو شفٹ پریس نہیں کرنی پڑے گی، یہ آپ ٹیپنگ کر لیجیے گا، یہ سیم بھی ہے آپ کے لیے۔ پہلے دن آپ نے یہ کرنا ہے 2 گھنٹے روزانہ، اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر والوں کے نام لکھنا شروع کر دیں، یا جو بھی اردو میں آپ آسانی سے ٹائپ کر سکتے ہیں، یا اردو کو کوئی اخبار لے کر آپ ٹائپنگ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ امپروو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، یہ 2 ٹول ہو گئے، آپ نیچے آ جاتے ہیں جی۔ اس کا کیا کام ہے، اس کے تھرو آپ کسی بھی آبجیکٹ کو گھما سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ میں یہ اس کے تھرو بھی ٹائپنگ ہوتی ہے، میں نے لیا اسے، اب میں نے گھمانا ہے، دیکھیے گا یہ جہاں بھی آپ گھمانا چاہتے ہیں ایسے گھما سکتے ہیں، اور اس کے اندر اب آپ ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اسلام آباد میں کانفرنس منعقد کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اسے گھما بھی سکتے ہیں، اس کے تھرو آپ گھما سکتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ اب نیچے والے ٹول کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ شارٹ ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکوں، کیونکہ یہ نفسہ نفسی کا دور ہے، تو اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ ویڈیو دیکھیں، شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کمانڈ معلوم ہو، انفارمیشن حاصل ہو۔ یہ جو نیچے والا ٹول ہے جی، اس کا میں آپ کو بتا دوں یہ کس لیے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے دوبارہ یہ ٹول لیا، اس میں آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں، کالم لگا سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ ایک اور میں ادھر کر لیتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لیا یہاں سے کاپی، ٹھیک ہے، یہ کیا کاپی، یہاں کر دیا پیسٹ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پوری رائٹنگ نہیں آ رہی، میں چاہتا ہوں یہ آدھی رائٹنگ اس کے اندر چلی جائے۔ میں کیا کروں گا جی، یہ لوں گا، یہ سے کلک کروں گا، یہ دیکھیں جو باقی رائٹنگ رہ گئی تھی آپ کے سامنے، اس کالم سے اس کالم میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر اخبار والوں میں یوز ہوتا ہے، اخباری میں آپ کو ایک کالم بنا کر بھی بتا دیتا ہوں اخبار میں کس طرح یوز ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ میں فی الحال اڑا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اوپر لیا، یہ ٹھیک ہے، اس میں میں نے رائٹنگ کی اسلام آباد میں کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اسلام آباد میں ایک عظیم الشان کانفرنس، ٹھیک ہے۔ اسے میں کر لیتا ہوں سلیکٹ، اس کا سائز میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں، 18 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسے میں یہاں سے کر لیتا ہوں سینٹر لائن۔ یہ اوپر والے جو ہے نا، یہ دیکھیے گا، لیفٹ الائن، رائٹ الائن، سینٹر لائن، یہ جسٹیفائی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجیے گا، آپ ٹائپنگ کریں گے آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، میں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اخبار میں کس طرح ٹائپنگ کی جاتی ہے، اور اوپر والا ٹول بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بے شک آپ چھوٹا کر کے لکھیں۔ تو یہ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں اس سے اس کا تعلق، یہ دیکھیں ان دونوں کا میں بتا رہا ہوں، یہ سمجھ میں آپ کو آسانی ہو گئی۔ یہ دیکھیں، جیسے اخباروں میں کالم لکھا ہوتا ہے نا، اخباروں میں خبریں یہ کس طرح ہوتی ہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، علی بی پہ کچھ بھی ٹائپ کر لیں، آپ تفصیل جیسی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسے سلیکٹ کر کے میں اس کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں، جی ٹھیک ہے، سینٹرلائز کر دوں، اور یہ میں نیچے 2 یا 3 کالم جو بھی آپ لگانا چاہیں، 2 کالم لگانا چاہیں 2 کالم میں کر لیں، 3 لگانا چاہیں۔ اخباروں کے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کاپی کیا، یہاں پہ پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ٹیکسٹ اس میں لے کر آنا ہے۔ اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 کالم بھی ہوتے ہیں، 3 کالم بھی ہوتے ہیں، اسے کیا سلیکٹ، اسے ادھر کر دیا۔ یا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے اخبار کے تھرو ہی میں ایک آپ کو بنا کر دے رہا ہوں۔ یہ جو بھی آپ، یہاں پہ میں ایک بات بتاتا ہوں، چلو آپ کو، یہاں جو بھی آپ
آبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے اور اسے یہاں پہ ڈرا کریں گے، ان سب کی پراپرٹی یہاں اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسے میں نے کیا سیلیکٹ، یہ ہینڈ ٹول کے تھرو، اسے ٹیپنگ ٹول بھی کہتے ہیں. یہ بلیک میں اس کا کلر کر دیتا ہوں جی وائٹ، ٹھیک ہے. اسے میں اب اسے سیلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سیلیکٹ ٹول کے تھرو. یہ اس کا کلر میں کر دیتا ہوں جی بلیک، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ نیچے والے کو دوبارہ سلیکٹ کیا، ایسے نیچے والے کو میں اس کو کر دیتا ہوں گرے. یہ دیکھیں جیسے ہباروں میں ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے ہی ہوتی ہے. یہ 3 کالم بنے ہوتے ہیں اور اس طرح سرخی بنی ہوئی ہوتی ہے. اس سے آپ ریڈ کلر بھی کر سکتے ہیں، بلیک کی جگہ میں چاہتا ہوں یہ ریڈ کر دوں، یہ دیکھیں. یا گرین کرنا چاہتے ہیں گرین کر لیں، جو آپ کو پسند آتا ہے. بلو کرنا چاہتے ہیں بلو کر لیں. نیچے والے کا بھی یہی ہے، آپ سے ریڈ کر سکتے ہیں، اسے آپ یلو کر سکتے ہیں، سیان کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے. اسے آپ بارڈر بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر بارڈر آ رہا ہے، یہ بارڈر لگا دیں، یہاں سے 4 کر دیں. اس کا کلر ہم بارڈر کا چینج کر دیتے ہیں جی. ہم چاہتے ہیں جی یہ بارڈر کا کلر بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں. یہ بلیک ہے، میں چاہتا ہوں ریڈ کر دوں. یہ دیکھیں یہ ریڈ آ گیا. میں چاہتا ہوں نہیں ریڈ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یلو کر لیں، یلو کر دیں. جو آپ کا یہ سمجھنے کی پسند آتا ہے آپ کو، وہ آپ کلر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ پریکٹس کیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری انشاءاللہ اس طرح. امید ہے کہ 1 2 3 4 یہ 5 ان ٹولوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگا. اب ہم آتے ہیں یہ نیچے والے ٹول کی طرف. یہ دیکھیں اسے میں ڈرا کرتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اسے ڈبل کلک کریں گے تو پکچر آ جائے گی. یہ کوئی بھی پکچر آپ اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں، پکچر بھی لگا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اخباروں میں یہاں پہ ڈیٹیل ہوتی ہے اور سائڈ پہ چھوٹی سی پکچر بھی ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ، یا اگر آپ کوئی بک کمپوز کر رہے ہیں، کوئی میگزین کمپوز کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ پکچر دے دوں. فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں، یہاں اگر آپ چاہتے ہیں میں کوئی پکچر دے دوں تو ان پیج میں نا یہاں پہ آپ انشاءاللہ وہ کر سکتے ہیں. یہ تو کرول میں نے کھولا ہوا، یہ دیکھیں ان پیج میں. یہ دیکھیں یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اسے ہینڈ ٹول کے تھرو. یہ ڈبل کلک کیا، یہ پکچر آ گئی. پکچر آگے، پکچر کی پراپرٹی بھی میں نے آپ کو بتایا. جو آپ یہاں پہ ٹول ڈرا کریں گی اس کی پراپرٹی یہ اوپر آ جائے گی، یا پکچر کی پراپرٹی بھی اوپر آئیے. دیکھیں میں ایسے شروع کروں گا تو یہ لیفٹ سائڈ پہ چلے گی. میں کہتا ہوں نہیں 4 کر دیتا ہوں، اور لیفٹ پہ چلے گی. نیچے کو دیکھ لیں 3 کر دیں، اوپر کی طرف ہوگی، ٹاپ پہ جا رہی ہے. یہ دیکھ لیں، اسے بڑھا دیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ اسے کر لیں. اوپر نیچے ہینڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے سارے پراپرٹی، اسے ڈارک لائٹ کرنے کے لیے پکچر کو ڈارک کرنا ہے یا آپ نے لائٹ کرنا ہے تو اس کی پرسنٹیج کے لیے ہے جی. یہاں سے میں ایسے 3 کر دیتا ہوں یا 30 کر دیتا ہوں. یہاں سے میں ایسے یہ اوپر کر لیں، نیچے کر لیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے اسے اٹھا کے رکھ لیں. یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نیچے والے. یہ دیکھیں یہ ٹول، اسے ڈرا کریں گے، ٹھیک ہے. اس کی پراپرٹی اور اس کی پراپرٹی یاد رکھیں. یہ دیکھیں اس کی پراپرٹی بھی یہ دیکھیں اوپر بھی آ سکتی ہے، سرکل میں آ سکتی ہے، اس کے کارنر راؤنڈ میں آ سکتے ہیں، اسکوائر میں آ سکتا ہے. جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ راؤنڈ میں دیکھیں اس کا بھی یہی طریقہ ہے. یہ بھی پکچر ٹول ہی ہے. اگر آپ کو پکچر لانا چاہتے ہیں اس کی، میں جیسے تھا ایسے آپ کو بتا دوں کہ راؤنڈ میں ہی اس کی پکچر لے کر آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی پکچر آ گئی ہے. کوئی بھی پکچر آپ، یہ نیچے والا ٹول بھی اسی طرح ہے. یہ راؤنڈ میں یہ دیکھیں اس کی پراپرٹی بھی آ گئی ہے. یہ اوپر دیکھیں آپ. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہ سرکل. اسے آپ ریکٹینگل میں کر لیں یا جیسے بھی دل کرتا ہے آپ کر لیں. جیسے لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسے آسانی سے. میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں اس کی پراپرٹی اوپر آئی ہے. میں چاہتا ہوں اس کی میں آؤٹ لائن بڑھا دوں. اس کا کلر میں یلو کر دیتا ہوں. اب اس کے اندر میں چاہتا ہوں میں کوئی بھی رائٹنگ کر لوں. میں پہلے اس کی آؤٹ لائن بھی بڑھا دوں. یہاں سے 2 کر دیں، ٹھیک ہے.
اس کے اندر اگر رائٹنگ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی اسلام زندہ باد لکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی کر دیں اس کے اوپر، اسی بچہ کا آپ سینٹرلائز کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں اوپر جا کے اسے سینٹرلائز کر لیں، یہ اس کا آپ کلر کوئی بھی کر سکتے ہیں، رائٹنگ کا آپ چاہتے ہیں نہیں میں اس کی جگہ گرین کرنا چاہتا ہوں، بلیک کی جگہ آپ گرین کر لیں یا ریڈ کر لیتے ہیں، ریڈ کر لیں، یہ دیکھیں اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب آ جاتے ہیں یہ سرکل کی طرف، یہ سرکل ہے، اس کے اندر بھی آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں، جیسے اس کے اندر یہ سرکل ہے، اس کے اندر بھی آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں، اس کا کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے سلیکٹ کیا، یہ دیکھیں یہاں سے اسے بارڈر دے دیا، کوئی بھی بارڈر دیتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ جو میں دے رہا ہوں آپ کو وہی دیں، کوئی بھی بارڈر آپ اسے دے سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ دے دیں، 3 پوائنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کلر دے دیں، ریڈ دے دیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور یہی کاپی کر کے پیسٹ کر کے یہ دیکھیں اس کے اوپر، لیکن اس کا ہمیں کلر چینج کرنا پڑے گا، رائٹنگ میں آپ کو رائٹنگ کا کلر اس کا یلو کر کے دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس کا رائٹنگ کا کلر ہم یلو کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ یلو کر لیں، بلیک کر لیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے، سرکل میں جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ اس طرح آتی ہے، ان پیج میں آپ بہت آسانی سے کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ راؤنڈ کارنر، اس پہ بھی یہی جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ایسے ہی آپ یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ لائن ٹول، یہ کہیں بھی آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے تو جہاں آپ کا دل کرتا ہے لائن ڈرا کر کے اسے رکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آسانی سے۔ اور یہ ہے جی، اسے آپ اس کی نوٹ کہیں بھی یہ اسے سلیکٹ کیا، یہ دیکھیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے ایسے لے کر جا سکتے ہیں۔ فری ٹول ایسے جیسے بھی آپ گھمانا چاہتے ہیں، ایسے رکھنا چاہتے ہیں ایسے رکھ لیں، یہاں آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں، جو ہم نے جہاں پہ کمانڈ اپلائی کی ہے ادھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ 3 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ریڈ کر دیتے ہیں، اندر اس کی پھر بلیک کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسے آپ کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی فائل کی طرف، یہ تو ہمارے ہو گئے ٹول وغیرہ، امید ہے کہ ٹول وغیرہ آج آپ نے سیکھ لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، زوم اگر F8 یا F8 فل زوم ہے، F7 اگر آپ زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، F7 اور زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف فٹ ٹو پیج کرنا چاہتے ہیں تو F5 کیا کریں، اگر یہاں سے نیچے سے کرنا چاہتے ہو تو اسے آپ نیچے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور بات بھی بتاتا چلوں رائٹنگ کی نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر انگلش لکھنی ہے، اسے آپ اسپیس دیں، ٹھیک ہے، کنٹرول شفٹ آپ نے کرنا ہے تو یہ انگلش ہو جائے گا، یہ دیکھیں اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ ایک اور طریقہ یہ سلیکٹ ٹول لیا، اسے جا کے آپ نے صرف سمپل کلک کرنا ہے، یہ کونے میں یہ نظر آ رہا ہے انگلش اردو، کلک کریں گے تو اردو ہو جائے گا، کلک کریں گے تو انگلش ہو جائے گا، کچھ جو آپ انگلش ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ورڈ ہوتے ہیں اردو کے درمیان میں انگلش کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر کے بھی بتا سکتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں یہاں انگلش بھی ٹائپ ہو، اسے میں یہاں سے کلک کروں گا، اسلام آباد، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں جی فائل کی طرف، یہ اوپن کلوز سیو ایز، یہ تو امید ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگی۔ امپورٹ کوئی بھی چیز امپورٹ کرنا چاہیں، جیسے میں نے پکچر امپورٹ کی تھی، آپ نے دیکھ لیا، ڈبل کلک کے تھرو میں نے امپورٹ کر لی تھی، یا اس کے علاوہ کوئی اور پکچر آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایکسپورٹ پیج،
اچھا ایکسپورٹ پیج کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ اگر آپ 40 یا 50 پیج ٹائپ کرتے ہیں بک کے یا کسی بھی میگزین کے، اب وہ تو کاپی کورل میں نہیں ہوتی، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ پیج کریں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی پیج ہوں، آل پیج ہے، 1 پیج ہے، یا سلیکٹ آبجیکٹ کسی کو بھی کرنا چاہیں، میں اب آپ کو آپ کے سامنے کر کے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ایکسپورٹ پیج، میں چاہتا ہوں یہ ایک پورا پیج جو ہے نا میرا پیج 1 ایکسپورٹ ہو جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیے گا دھیان سے، جو کمپوزر حضرات ہیں ان کے لیے یہ کمانڈ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ براؤز کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، میں ڈیسک ٹاپ پہ نا اسے سیو کر لیتا ہوں۔ یہ انہینس پوسٹ اسکرپٹ، آپ نے اسے پوسٹ اسکرپٹ میں سیو کرنا ہے، COREL، میں اسے کورل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، سیو ایز، اوکے، یہ دیکھے گا یہ بھی سیو ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ اسے کورل میں سے یہ دیکھیں بار آ گئی ہے، اسے میں نے کیا کاپی، کورل ڈرا میں جا کر میں نے اسے کر دیا کنٹرول V پیسٹ، اور دیکھیے گا یہ دیکھیں یہ پورا پیج ہمارے پاس آ چکا ہے، یہ والا جو ہم نے وہاں پہ ٹائپنگ کی تھی نا۔ یہ جتنی بھی بکس وغیرہ آپ کمپوز کرتے ہیں، میگزین کمپوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کمانڈ یوز ہوتی ہے ایکسپورٹ پیج کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایڈٹ کی طرف۔ ایڈٹ سلیکٹ آل، کنٹرول A یا سلیکٹ R، فائنڈ اینڈ ریپلیس، یہ استعمال ہوتا ہے اگر غلطیاں لگانے کے لیے، اسے کنٹرول F کے تھرو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ایک پیج پہ 10 جگہ غلط ہے، کنٹرول F کریں گے، اس کو وہاں پہ جا کے رائٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ اس کے تھرو آپ پہلے پیج کو اریز کر کے ختم کر کے دوسرے کو ریپلیس کر سکتے ہیں ایک کمانڈ کے تھرو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی لاک آف گائیڈس کی ضرورت نہیں ہے، پریفرنس یہ اپلیکیشن۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈاکومنٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے انچز میں کروں ملی میٹر کی جگہ، یا پوائنٹ میں کروں یا سینٹی میٹر میں کروں، زیادہ تر لوگ ملی میٹر یا انچز میں ہی یوز کرتے ہیں، میں اکثر انچز میں یوز کرتا ہوں، جیسے آپ یہاں سے انچز میں کر سکتے ہیں، اوکے کر دیں، یا آپ کا پیج ہے یہ انچز میں آ گیا، یہ دیکھیں یہ انچز میں آ گئے، یہ آپ کا پیج انچز میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکومنٹ میں جائیں، یہ دیکھیں انچز میں، یا انچز میں آپ جو ہے نا پیج آپ کا آ گیا۔ یا ویو میں آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں فٹ ٹو ونڈو، یہ زوم ان اور زوم آؤٹ کے لیے ہے، یا بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ یہ آ گیا جی فارمیٹ میں آپ کو بتا دوں ایک کمانڈ ہمارے جو ہے وہ کام کی ہے، یہ میں پہلے ختم کر دوں گا ایک بار تاکہ آپ کی آسانی ہو، کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ یہ انسرٹ میں آ جاتے ہیں جی، یہ ٹیبل پیج، ٹھیک ہے، یہ پیج ڈیٹ ٹائم پکچر ٹیبل کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کوئی ٹیبل بنانا ہے کسی بھی قسم کا، یہ دیکھیں رو کالم، تو یہ اس کے لیے اوپر آپ ہیڈنگ دے کر نیچے ٹیبل ڈرا کر سکتے ہیں۔ رو 2 کر لیں، میں کہتا ہوں کالم مجھے 4 چاہیے۔ کوانٹٹی، ریٹ، اماؤنٹ، یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے آپ چھوٹا کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں تعداد، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں تفصیل، یہاں پہ ریٹ، یہاں پہ روپے، ٹھیک ہے، نرخ کر لیں یا روپے کر لیں، یہ اس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اسے میں سینٹرلائز کر دیتا ہوں، اسے بھی سینٹرلائز کر دیتا ہوں، اسے بھی سینٹرلائز۔ اچھا یہاں سے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا اگر فونٹ چینج کرنا ہے، ان کا فونٹ میں چینج کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ بہت سے فونٹ دیے ہوئے، یہاں سے آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں فونٹ کو۔ اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں یہ فونٹ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس
کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ جو رائٹنگ ٹول ہے اس کے ذریعے آپ نے پکڑ کے ان کو سلیکٹ کرنا ہے اور بعد میں آپ یہاں سے ان کو تبدیل کرتے رہیں، جو آپ کو اچھا لگے فونٹ وہ آپ کر لیں، بمبئی بلیک کر لیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کر لیں۔ یہاں پہ تعداد یا کا تعداد، تفصیل، ریٹ، روپے، اسے اگر آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ دیکھیں کہ تھرو بھی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انسرٹ کر لیں، یا پھر اسے آپ ٹیب کے تھرو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹیب جیسے وہ ختم ہوتا رہے گا آپ اسے بڑھا سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے بڑھائیں۔ اس سے آگے آ جاتا ہے جی سمبلز۔ یہ سمبلز ہیں، یہ دیکھیں Alt1 Alt2 پلس مائنس ملٹیپلائی تقسیم برابر اسٹار Alt7، یہ لائن ہے، یہ بھی لائن ہے، یہ دیکھیں بارڈر ہے، جیسے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں۔ یہ دیکھیں میں اس میں چاہتا ہوں میں اسلام آباد کو بارڈر دے دوں، اسلام آباد کو بارڈر دے دیتے ہیں تاکہ ود ان بارڈر ہو جائے۔ یہ ایک یہ آ گئی، ایک آ گئی یہ۔ اب میں ادھر لکھ لیتا ہوں اسلام آباد، اردو میں لکھنا چاہیں اردو میں لکھ لیں، اگر انگلش میں لکھنا چاہیں تو اسے ختم کر لیں۔ یہ یہاں گیا اسلام آباد، یہ سارے سمبل یہ آپ چیک کر لیجیے گا۔ جن کی آگے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ ٹوگل لینگویج وغیرہ ہوتے ہیں، یوز ہیلپ یہ۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔